جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورز کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ سب ویورز جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے ایک مہینے سے پاکستان پولیٹیکل کرائسس کا سامنا کر رہا ہے. یہ پولیٹیکل کرائسس اصل میں اپوزیشن کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوئی جو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اگینسٹ شروع کی تھی. یہ پولیٹیکل کرائسس الٹیمیٹلی 3 اپریل 2022 کو اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو جنم لیا جب قاسم خان سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کو جو کہ لویلٹی ٹو اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے کو گراؤنڈ بناتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن کو ڈس الاو کر دی. اب مملکت پاکستان میں ایک نیا ڈیبیٹ چلا ہے کہ کیا قاسم سوری صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 5 کو گراؤنڈ بناتے ہوئے اپوزیشن کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے اس کو ڈس الاو کر دے. کیونکہ قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈس الاو کرنے کی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائز دی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے. ان اکارڈنگس ٹو دیٹ ایڈوائز پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسمبلی ڈیزالو کی. تو اس پریزنٹ سیناریو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے کون سے آرٹیکل اس میں انوالو ہے. جس طرح کے آرٹیکل 5 جو کہ لویلٹی ٹو اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے, آرٹیکل 95 جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بتاتا ہے, آرٹیکل 58 جو کہ ریزولوشن آف اسمبلیز کے بارے میں بتاتا ہے, آرٹیکل 224 اور 224 جو کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہم ان آرٹیکلز پر فوکس کریں گے. ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم لا کے مختلف اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کریں گے ان آرٹیکلز کے بارے میں, اور پارٹ 2 میں ہم ان کی رائے دیکھیں گے کہ وہ کیا نظر رکھتے ہیں ان اوور آل کرائسس کے بارے میں. تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. 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 آپ کا نام؟ محتاج. میرا نام سہیل ارحان. نعمان خان. میرا نام واجد علی. عبد الوہاب. یاسر علی. حماد خان. عبداللہ نور. یہ بتائے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اصل میں ہے کیا چیز؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اٹ از انشرنڈ بائی آرٹیکل 95 آف دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن, اور یہ ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہے جس میں وزیر اعظم اور جو چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی گراؤنڈز تو 95 میں نہیں دی گئی ہے کہ کس گراؤنڈ پہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان ڈیموکریٹک پروسیس ہے, بٹ اف اٹ از انشرنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن دین وی کین ناٹ کال اٹ ایز ان ڈیموکریٹک پروسیس. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی ذریعے وزیر اعظم کو میجارٹی ووٹ پہ اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے, اور نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے, اور جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یعنی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ 95 ایم ایک اور ہو چکا ہے, اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو ہے بہت واضح الفاظ میں اس کی جو ہے تشریح کرتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے آئین میں دیا گیا ہے آرٹیکل 95 میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 20% آف دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے اگینسٹ پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تین دن سے بعد اور 7 دن سے پہلے اس پر ووٹنگ ہوگی, اور اگر میجارٹی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا اس پرائم منسٹر پر کانفیڈنس نہیں رہا تو پھر وہ آفس ہولڈ کرنا سیز کر دے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری اور آئینی عمل ہے جو کہ آرٹیکل 95 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نیچے پرائم منسٹر کے اگینسٹ شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اپوزیشن کے پاس 172 ممبر کا ہونا لازمی ہے. جب 172 ممبر پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ ڈالتا ہے تو پھر پرائم منسٹر اعتماد کو بیٹھتے ہیں, مطلب اس کے پاس پھر وہ اختیارات نہیں رہ جاتے. تو یہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ شروع ہو جاتا ہے اور نیشنل اسمبلی میں یہ شروع ہو جاتا ہے. بتائے کہ قاسم خان سوری جو کہ ڈپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے آرٹیکل 5 کو گراؤنڈ بناتے ہوئے اپوزیشن کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ڈس الاو کر دیا. تو کائنڈلی آپ ہمیں آرٹیکل 5 کے بارے میں گائیڈ کریں. آرٹیکل 5 تو بیسیکلی اٹ ٹاکس اباؤٹ دا لائلٹی ٹو اسٹیٹ,
اور وہ یہ ڈیوٹی امپوز کرتی ہے ایوری سٹیزن پہ کہ جو بھی سٹیزن ہے پاکستان کی، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ لائل رہے۔ جو اسپیکر صاحب ہے انہوں نے 5 سب کلاس 1 کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے اس کو ڈس الاؤ کیا، لیکن ہی کمپلیٹلی اگنورڈ دا سیکنڈ کلاز اور دا سب کلاس 2 آف دی سیم آرٹیکل وچ سیز دیٹ اوبیڈینس شل بی گیون ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ سو اس میں یہ ہے کہ 5 یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 5 آف دا کنسٹیٹیوشن کو پڑھے تو اس کے 2 پارٹس ہے بیسیکلی۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ لویلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ لویلٹی ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ تو اس کا جو انیشیل پارٹ ہے وہ لویلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے۔ اب جو یہ معاملہ ہے نا، یہ خط کا معاملہ، یہ اسٹیٹ کے بارے میں ہے۔ جو اصل میٹر ہے وہ اسپرٹ آف آرٹیکل 5 ہے جی، اسپرٹ آف دا آرٹیکل 5 جس طرح ہم لے رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کے کلاس 1 کے مطابق اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی شو کرنا، ہر کسی کا پاکستانی، ایوری پاکستانی مسٹ شو دیئر لائلٹی ٹو اسٹیٹ، لیکن کانسٹیٹیوشن کو اور آرٹیکل 5 کو ہم نے ہولسٹکلی لینا ہے۔ جی، جس طرح اس کے اسپرٹ کو ہم نے لیا ہے کہ صرف آرٹیکل 5 جو ہے وہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے کہ لائلٹی شو کرنی ہے، یہ نہیں ہے، آپ نے ہولسٹکلی لینا ہے۔ اس کے ساتھ کلاس 2 بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کنسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے، اپنے کنسٹیٹیوشن کو اوبے کرنا ہے۔ تو جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، آئی تھنک قانون کے مطابق وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، اور عمران خان کے ساتھ یہی ایک چانس تھا، تو وہ خود اس نے وہ چانس بھی لاس کیا ہے۔ اور دا سرکس which was performed yesterday, 2 days ago in the parliament, inshallah Supreme Court would hear it and would give the decision. It's up to them. لیکن جو ڈیسیجن آنے والا ہے آئی تھنک کہ پاکستان کے فیور میں ہوگا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جو ہی ریزولوشن ڈس الاؤ ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے صدر کو ایڈوائز دی کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کرے، تو یہ آئین کے کون سے آرٹیکل میں یہ پرائم منسٹر کو اختیار دیا گیا ہے، اور جب وہ ایڈوائز دے گا تو پریزیڈنٹ اس پر کیا لائحہ عمل کرے گا؟ وہ 48 اور 58 میں وہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ تو وہ صدر نے وہ مطلب اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے۔ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دے گا کہ اب جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کرے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر سکتا ہے۔ مگر اگر پرائم منسٹر کے خلاف اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پینڈنگ ہے تو تب اس صورتحال میں وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ Clearly صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ reference in this article would not be to that prime minister against whom the vote of no confidence has been initiated, even if it has not been voted upon. But a reference to here in this article is not to that prime minister against whom the vote of no confidence, either it has been initiated or it has been passed, or the prime minister who has resigned. So اگر ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس انیشیٹ ہوا ہے دین اگین یہ 58 کے آرٹیکل کی وائلیشن ہے۔ چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا ہے، اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ان کی فائنڈنگز آ جائے 5 رکنی بینچ کے، تو لیکن گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ آرٹیکل 69 کی پلی لے رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن 1973 انہوں نے ایک پریویلیج پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے جو ایون کے ایلیگلٹی ہے وہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس پریزنٹ سینیریو میں آرٹیکل 69 کو؟ آرٹیکل 69 میں سمپلی یہ دیا گیا ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو پروسیجر ہوتے ہیں ڈیفیکٹ ہوتے ہیں یا جو پروسیس بھی ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نا سپریم کورٹ گارڈین آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، جدھر وین ایور اینڈ ویئر ایور کنسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوگی یا ان کو ابروگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ جدھر ہی بھی ہو نا پاکستان میں، تو وہ کنسٹیٹیوشن ان کو انووک کر سکتی ہے اور ان میں خود نوٹس بھی لے سکتی ہے۔ اور اصل میں وہ پروسیجر ایمبیگوٹی کی بات کی ہوئی ہے نا پارلیمنٹ میں، تو یہاں تو انہوں نے سارے سیکشن 5 کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، سیکشن 95 کی، سیکشن 2 to 4۔ جہاں پر آرٹیکل 69 کی بات ہے تو آرٹیکل 69 ٹیلز یو اباؤٹ کہ دیز آر دا پریویلیجز دیٹ پارلیمنٹ ہیز گاٹ،
کہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اسپیکر کی اس میں جوڈیشری انٹرونشن نہیں کر سکتی. جی. تو آرٹیکل 69 کا تو بات ٹھیک ہے, جوڈیشری نہیں کر سکتی, لیکن جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ایک وہ پاور نہیں تھا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ کہ آپ ریجیکٹ کریں, کیونکہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن لے کے آئے اپوزیشن اور آپ ڈائریکٹ کہتے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں آرٹیکل 5 کی کلاس 1 کے بیس پہ. تو یہ پاور تو اس کے پاس نہیں تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ریزولوشن ہے وہ اپوزیشن کا رائٹ ہے, وہ کانسٹیٹیوشن نے دے اس کو. تو 69 tells us about those privileges that parliament has got, but deputy speaker, what deputy speaker has done, it's totally unconstitutional. It was totally unconstitutional. Now judiciary کے ساتھ یہ حق ہے آئی تھنک کہ وہ انٹروین کرے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے اور وہ پاور اس کے ساتھ نہیں تھا, ایک ان لافل ایکٹ اس نے کمٹ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ جوڈیشری کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. کوئی کاروائی عدالتوں میں جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ قومی اسمبلی کے وہ کاروائی یا پھر ہماری پارلیمنٹ کے وہ کاروائی چیلنج نہیں ہو سکتی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہو. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں, کل میں اعتزاز احسن کو سن رہا تھا تو وہ بھی یہی پوائنٹ کو لے کر کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہے کہ کریس گل از ناٹ آؤٹ, because Kresgel is not something related to the constitution. You have to if you have to pass ruling or something else, you have to do it according to the constitution. اگر غیر قانونی آپ کام کرو گے تو بالکل it will be called into question and it shall be called into question in court of law. اور وہ بالکل سپریم کورٹ نے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا سو موٹو, تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آخر میں جیت جو ہے وہ آئین اور قانون کی ہوگی. نو ون از اباؤ دا لا, ایوری ون مسٹ اوبے دا لا. ہم سب قانون کے تابع ہے. ڈیزالو ہو گئی ہے تو ابھی ظاہر ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ آئے گا, تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ کون سی آرٹیکل میں بتایا گیا ہے اور کون جو ہے وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے؟ دیکھیے جو آرٹیکل 224 ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے ٹاکس اباؤٹ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, لیکن ان کی جو پروسیجر ہے ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان کنسلٹیشن ود دی پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب آپ نے اسمبلی تحلیل کی تو اپوزیشن لیڈر رہا ہی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی عمران خان جو ہے وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے اور ادھر پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک لیگل میٹر ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ لیگل ڈسپیوٹ جو ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ اپنا رولنگ دے گی. 224 یہ پروسیجر بتاتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے صورت میں کیا کیا جائے گا. تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہوتا ہے جو جانے والا ہوتا ہے پریویس اسمبلیز کا, اور جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے جو جانے والے اسمبلیز کا, وہ دونوں مل کر کریں گے, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب کریں گے, اور اگر وہ دونوں متفق نہیں ہے تو دونوں دو نام دیں گے, جس کے بعد اسپیکر ایک کمیٹی بنائے گی اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کریں گے, اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ پھر اپنے لیے کابینہ کی تشکیل کرے گا. جی, اور اگر وہ کمیٹی نے 3 دنوں میں کیئر ٹیکر کیبنٹ کو اپوائنٹ نہیں کیا تو پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ تو پھر میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گا جو اپوائنٹ کرے گا. The final authority is vested with the election commissioner.